شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا، شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا، اپنا دیوانہ بنایا میں تو اس قابل نہ تھا، گرد کعبہ کے پھرایا میں تو اس قابل نہ تھا، مدتوں کی پیاس کو سیراب تو نے کر دیا، جام زمزم کا پلایا میں تو اس قابل نہ تھا، میری کوتاہی کہ تیری یاد سے غافل رہا، پر نہیں تو نے بھلایا میں تو اس قابل نہ تھا، بارگاہ سید الکونین میں آ کر نفیس، سوچتا ہوں کیسے آیا میں تو اس قابل نہ تھا۔ معزز سامعین کرام، حج در حقیقت دو منظروں کا نمونہ ہے۔ اس کی ہر چیز میں دو حقیقتیں پنہا اور پوشیدہ ہیں۔ اگرچہ اللہ رب العزت کے ہر حکم میں لاکھوں حکمتیں اور مصلحتیں ایسی ہوتی ہیں جن تک ہر انسان کے ذہن و دماغ کی رسائی نہیں ہوتی، لیکن بعض مصالح ایسی کھلی اور واضح ہوتی ہیں کہ جن تک ہر انسان کا ذہن بآسانی پہنچ سکتا ہے۔ اسی طرح حج کے ارکان میں بہت سی حکمتیں تو ایسی ہیں جن تک ہر انسان بآسانی نہیں پہنچ سکتا، لیکن بعض ایسی واضح اور کھلی ہوئی ہیں جن کو تھوڑے تأمل ہی سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ حاجی اگر غور و فکر کرے تو وہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ حج دو منظروں کا نمونہ ہے، ایک موت اور اس کے بعد کا منظر، دوسرا عشق و محبت کا اظہار۔ یعنی حاجی کو قدم قدم پر موت اور اس کے بعد کے حالات اور عشق و محبت کا منظر دکھائی دیتا ہے۔ چنانچہ حاجی کا اپنے گھر سے ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہونا اگر عبرت کی نگاہوں سے دیکھا جائے تو موت اور دنیا کے چھوٹنے کے منظر کی یاد تازہ کراتا ہے کہ جس طرح آج دنیاوی چیزیں عارضی طور پر چھوٹ گئی ہیں، ایک دن ہمیشہ کے لیے فنا ہو جائیں گی، بالکل اسی طرح جب وہ اپنے گھر سے سفر حج کے لیے روانہ ہوتا ہے تو پل بھر میں دوست احباب، کنبہ خاندان، رشتہ دار ہمسائے، دکان و مکان، کھیت و کھلیان، مال و دولت سب ہاتھ سے نکل جاتے ہیں۔ اسی طرح میت بھی دنیا و ما فیہا سب کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ دیتا ہے، تو حاجی کا اپنے وطن سے نکل کر حجاز مقدس کی طرف جانا مرنے والے کی یاد تازہ کراتا ہے۔ اسی طرح حاجی کا اپنے جہاز پر سوار ہونا اگر حقیقت کی نگاہوں سے دیکھا جائے تو جنازے پر سوار ہونے کی یاد تازہ کراتا ہے کہ جس طرح بہت سے ہمدرد وہ ہوتے ہیں جو فون ہی پر اظہار غم فرما لیتے ہیں، بہت سے گھر پہنچ کر تعزیت کر دیتے ہیں، بہت سے جنازے کی نماز تک ساتھ چل دیتے ہیں، اور بہت سے جو خواص ہوتے ہیں وہ قبرستان بھی چلے جاتے ہیں، لیکن آگے کا سفر میت کو تنہا کرنا پڑتا ہے۔ اگر اس کے ساتھ جاتے ہیں تو اس کے اعمال جاتے ہیں، اچھے ہو یا برے، اگر اچھے ہوتے ہیں تو قدم قدم پر راحت و آسانی ہوتی ہے، اگر برے ہوتے ہیں تو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح حاجی کے بعض خیر خواہ وہ ہوتے ہیں جو بذریعہ موبائل ہی مبارکباد پہنچا دیتے ہیں، بعض گھر تک بھی خوشیوں میں شریک ہو جاتے ہیں، اور جو زیادہ ہی جگری ہوتے ہیں وہ ایئرپورٹ تک چلے جاتے ہیں، لیکن اس سے آگے کا سفر حاجی کو تنہا کرنا پڑتا ہے۔ اگر وہاں پر کام آتا ہے
تو ویزا کا صحیح ہونا کام آتا ہے، پاسپورٹ کا درست ہونا کام آتا ہے، عربی درہم و دنانیر کام آتے ہیں، اور اگر مصیبت میں پڑتا ہے تو برے دوست ڈالتے ہیں، کاغذات کا نامکمل ہونا، غرض تو جس طرح ایک کامیاب حاجی کے لیے سفر کی تیاریوں کا مکمل ہونا بہت ضروری ہے، اسی طرح ایک جنتی میت کے لیے اس کے اعمال کا صحیح ہونا بہت ضروری ہے۔ تو حاجی کا اپنے گھر سے نکلنا اس کی موت کی یاد تازہ کراتا ہے، تو حاجی کا اپنی پرواز پر سوار ہونا بھی جنازے پر سوار ہونے کی یاد تازہ کراتا ہے۔ اسی طرح اگر احرام کی 2 چادروں کا انصاف سے جائزہ لیا جائے تو وہ کفن کی یاد تازہ کراتا ہے کہ جس طرح آج بغیر سلا ہوا کپڑا یعنی احرام عارضی طور پر میرا لباس بن گیا ہے، اسی طرح ایک دن بغیر سلا ہوا کپڑا میرا کفن ہوگا۔ تو احرام کی 2 سفید چادریں اگر عبرت کی نگاہوں سے دیکھا جائے تو کفن کی یاد تازہ کراتی ہیں۔ میرے بھائیوں، قدم قدم پر اس کو اپنی موت نظر آتی ہے۔ اسی طرح لبیک لبیک کی صداؤں کا گونجنا سور کی یاد تازہ کراتا ہے کہ جس طرح سور کے وقت سب پکارے جانے والے کی طرف دوڑیں گے اور اپنی حاضری درج کرائیں گے، اسی طرح حاجی کا تلبیہ پڑھنا بھی اپنی حاضری کو ثابت کرتا ہے کہ اللہ میں آپ کے دربار میں حاضر ہوں، تو لبیک کہنا سور کی یاد تازہ کراتا ہے۔ اسی طرح حاجی کا خانہ کعبہ کو دیکھنا رب کعبہ کی یاد تازہ کراتا ہے کہ جس طرح آج بیت اللہ کی زیارت کی ہے، اسی طرح ایک دن خالق بیت اللہ کے سامنے بھی جانا ہے، تو کعبے کے اندر جانا بھی اللہ کے دیدار کی یاد تازہ کراتا ہے۔ اسی طرح صفا مروہ پر دوڑنا میدان محشر میں ادھر ادھر دوڑنے کی یاد تازہ کراتا ہے کہ جس طرح آج بھاگنا دوڑنا پڑ رہا ہے، اسی طرح حشر میں بھی نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لوگ ادھر ادھر دوڑیں گے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ تو گویا صفا مروہ کی سعی میدان محشر کی پریشانی کی یاد تازہ کراتی ہے۔ اسی طرح زمزم کے پانی کو پینا حوض کوثر کی یاد تازہ کراتا ہے کہ جس طرح آج یہ متبرک پانی استعمال کر رہے ہیں، اسی طرح انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر پر جام نصیب ہوں گے۔ اسی طرح عرفات کے میدان میں جمع ہونا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی یاد تازہ کراتا ہے کہ جس طرح آج بغیر سائبان کے تپتی ہوئی دھوپ کے اندر، دھوپ کی تمازت میں مختلف قبیلے، خاندان، ممالک والے، الگ الگ زبان اور مزاج رکھنے والے، مختلف عادات رکھنے والے، کالے گورے، بوڑھے جوان، عربی عجمی، عالم جاہل، امیر و غریب، پوری دنیا کے انسان یہاں جمع ہیں، اسی طرح سب کے سب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ تو وقوف عرفہ یہ حساب و کتاب کی یاد تازہ کراتا ہے کہ وہاں بھی پوری دنیا کے انسان اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اسی طرح طواف زیارت کرنا جنت اور جہنم کی یاد تازہ کراتا ہے کہ جس طرح آج حاجی اپنا حج مکمل کر کے اپنے ٹھکانے کی طرف رواں دواں ہیں، اسی طرح حساب و کتاب کے بعد بھی اپنے اصلی ٹھکانے جنت یا جہنم میں پہنچایا جائے گا۔ الغرض قدم قدم پر حاجی کو اس کا حج اس کے اصلی ابدی ٹھکانے یعنی قیامت، موت، قبر و حشر کا منظر دکھائی دیتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ حجاج جو ان تمام چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اپنے دامنوں کو سعادت سے بھر کر اپنے وطن واپس ہوتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا منظر جو حاجی کے لیے قابل ذکر ہے وہ عشق و محبت کا ہے کہ حاجی کو روانہ کرنے والے
اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں، لیکن حاجی اپنی مشغولیت کو چھوڑ کر، اپنی مجالسوں کو چھوڑ کر، اپنے کاروبار چھوڑ کر، اپنے وطن کو چھوڑ کر، اپنی زمین کو چھوڑ کر خوش ہوتا ہوا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں۔ حاجی اپنا مال و دولت خرچ کرتا ہے، ایک رقیم، ایک بیش قیمت سرمایہ خرچ کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں۔ حاجی دوسرے وطن جاتا ہے جہاں کی زبان بھی اجنبی ہوتی ہے، جہاں کے لوگ بھی اجنبی ہوتے ہیں، جہاں کی آب و ہوا بھی اس کے لیے اجنبی ہوتی ہے، جہاں کا قیام و طعام بھی اس کے لیے اجنبی ہوتا ہے، تمام چیزیں اجنبی ہوتی ہیں۔ اجنبیت کے باوجود وہ جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں، اور وہاں کی تکلیفیں، وہاں کی پریشانیاں، وہاں کی مصیبتوں پر صبر کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ اللہ کے گھر کو دیکھتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے نبی کے روزے پر جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ تو گویا کہ اگر کوئی اس سے پوچھے کہ دنیاوی کیا لالچ ہے تو خلاصہ یہ نکلے گا کہ دنیاوی کوئی لالچ نہیں ہے، صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ کوئی پوچھے دنیاوی کیا کام ہے، خلاصہ یہ ہوگا دنیاوی کوئی کام نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں حاجی وہاں پر جاتا ہے اور قدم قدم پر اسے نبی کے تبرکات نظر آتے ہیں، نبی کی چیزیں نظر آتی ہیں، نبی کا لباس نظر آتا ہے، نبی کے نعلین نظر آتے ہیں، نبی کا گھر نظر آتا ہے، نبی کی زمین نظر آتی ہے۔ کبھی ہمارے نبی یہاں پر چلا کرتے تھے، کبھی بیٹھا کرتے تھے، کبھی باتیں کیا کرتے تھے۔ نبی پر قربان ہونے والے صحابہ کا منظر نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے اور نبی کریم علیہ السلام سے محبت بڑھ جاتی ہے۔ اور حاجی یہ کہتا ہے کہ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، بس یہی حسرت اور یہی آرزو ہے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے۔ تو حاجی کو اپنے حج سے یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ قدم قدم پر اس کے سامنے اس کی موت ہو، موت کے بعد کے مناظر ہوں، اور عشق و محبت سے اس کا دل بھرا ہوا ہو۔ اگر اس طریقے سے وہ حج کرتا ہے تو یقیناً اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العزت اس کے حج کو قبول فرمائیں گے، اس کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے، اور دنیا آخرت میں سرخ روئی اور کامیابیوں سے اللہ تعالیٰ اس کو ہمکنار فرمائیں گے۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت تمام کے حجاج کرام کے حج کو قبول فرما کر ان کی دعاؤں میں حصہ شامل فرمائے، ہم سب کو زیارت حرمین شریفین نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔